عید فصح جو ہے اس کو منا رہے ہیں، اور کئی ملکوں میں اسپیشلی امریکہ میں ابھی ٹائم ہے، تھوڑا سا لیٹ ہوگا، اور لیکن بہت سے ملکوں میں اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور ہم بھی خدا کے گھر میں آئے ہیں تاکہ عید فصح کو ہم منا سکیں۔ اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، آج ہم خدا کے کلام میں سے لوکا کی انجیل کو کھولیں۔ آلریڈی ہم نے مرکز کی انجیل اس کے 14ویں باب 12ویں آیت سے 26ویں آیت تک ہم نے پڑھا، اور اب میں لوکا کی انجیل میں سے لوکا کی انجیل اور اس کا 22واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے شروع کروں گا۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اور عید فطیر کا دن آیا جس میں فصح ذبح کرنا فرض تھا، اور یسوع نے پطرس اور یوحنا کو پطرس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فصح تیار کر۔ انہوں نے اس سے کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیار کریں؟ اس نے ان سے کہا، دیکھو، شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا۔ ذرا اس بات کو بخوبی اس کو جانے کہ مسیح نے انڈیکیٹ کیا کہ ایک شخص تمہیں ملے گا اور پانی کا گھڑا لیے ہوئے، جس گھر میں وہ جائے اس کے پیچھے چلے جانا، اور گھر کے مالک سے کہنا کہ استاد تجھ سے کہتا ہے وہ مہمان خانہ کہاں ہے جس میں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے، نظر یہ آتا ہے کہ یہ فیملی جن کے ہاں مسیح نے ان کو بھیجا، کیسا ایک خاص اسپیسیفک ٹائم کہ مسیح نے کہا تم جانا پطرس اور یوحنا سے، اور جب تم جا رہے ہوگے تو ایک شخص ملے گا، اس نے پانی کا گھڑا اٹھایا ہوگا، تم اس کے پیچھے پیچھے جانا، اور جس گھر میں وہ داخل ہوگا تم بھی اس گھر میں داخل ہو جانا، اور جا کر ان سے کوسچن کرنا، ان کو کہنا مہمان خانہ کہاں ہے، جو وزٹرز ہاؤس ہے، روم ہے، وہ کہاں پر ہے۔ اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ استاد تجھ سے کہتا ہے مہمان خانہ کہاں ہے جس میں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاؤں، وہ تمہیں ایک بالا خانہ آراستہ کیا ہوا دکھائے گا، وہی تیاری کرنا۔ انہوں نے جا کر جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی پایا اور فصح تیار کیا، اور جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا، اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ یہ قابل غور آیت ہے جو ہم کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں۔ جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا تھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ اٹھانے سے پہلے، دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر گزاری کی اور اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ
اب کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آئے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا کہ یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ مگر دیکھو میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے، کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں مقرر ہے جاتا ہی ہے، مگر اس شخص پر افسوس جس کے وسیلہ سے وہ پکڑوایا جاتا ہے۔ اس پر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، سب کہیں آمین۔ جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے خداوند یسوع کی بڑی آرزو کا مکاشفہ۔ مسیح نے کہا میری بڑی آرزو تھی، I have a great desire، میری بہت زیادہ آرزو تھی۔ تو کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع کی بڑی آرزو کا مکاشفہ۔ تو کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے کہ یہ فیسٹیول ایک بہت بڑا فیسٹیول تھا۔ 7 طرح کی عیدیں منائی جاتی تھی اور ان میں سے 3 عیدیں بہت اہم تھی۔ پہلی عید فصح تھی، دوسری عید پینتیکوست یا ہفتوں کی عید تھی جب روح القدس نازل ہوا، اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں 49 ڈیز کے بعد، 49 دنوں کے بعد جب فصل کی کٹائی ہوتی، پہلے پھلوں کو وہ لے کر آتے، تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں عید پینتیکوست کے دن لوگ اکٹھے تھے۔ مقدس مریم بھی تھی، 120 لوگوں کی جماعت تھی، 500 لوگ اکٹھے ہوئے۔ ان 500 لوگوں میں سے صرف 120 لوگ رہ گئے۔ 120 کی جماعت ایک دم خدا کی حضوری نازل ہوئی، ایک دم خدا کا مسا نازل ہوا، اور یہ سیلیبریشن تھی عید پینتیکوست یا ہفتوں کی عید۔ پھر نیا سال یا یادگار دن منانے کی عید۔ جب نیا سال ہوتا، نیا چاند نکلتا، تو پھر بھی وہ یہ عید مناتے، اس کی خوشی میں، نئے سال کی خوشی میں وہ نیا سال یا یادگار دن کی عید وہ مناتے۔ پھر سکوت یا عید خیام وہ بھی وہ سیلیبریٹ کرتے۔ عید خیام 7ویں مہینے تیسری اکتوبر کی 15ویں تاریخ کو شروع ہوتی تھی، اور اس عید کے دوران اسرائیلیوں کو 7 دن خیموں میں رہنے کا حکم دیا گیا تھا، اور یہ منصوبہ اس لیے بنایا گیا تاکہ خیموں کے مطابق ان کی یادداشت تازہ رہے، جنہیں ان کے باپ دادا نے بیابان میں 40 سال اپنے سفر کے دوران بنائے دیکھا کہ کس طرح وہ 40 سال تک وہ مسلسل بیابان میں وہ چلتے رہے۔ اور اس عید کی علامت کھجور کے درختوں کی شاخیں اور مختلف اور ایسے پودوں کے تعلق سے دیکھتے ہیں۔ سکوت یا عید خیام، پھر عید تجدید، ایک یہ بھی عید منائی جاتی تھی، عید تجدید، اور پھر اس کے بعد عید پوریم، یہ بھی ایک عید تھی۔ یہ عید 12ویں مہینے یعنی ابرار مارچ مہینے کی 14ویں تاریخ کو خدا کی مدد سے آستر کے تعلق سے دیکھتے ہیں۔ جب آستر مرگا آستر اور مرگی کے ذریعے حمان کے اس پرفریب جو فریب وہ دے رہا تھا یہودیوں کو، تو اس سے رہائی میں جو عید سیلیبریٹ کی جاتی تھی کہ کس طور سے خدا نے اپنے زور بازو کو استعمال کیا، خدا نے ملکہ آسر کو
اور مردگی کو استعمال کیا، اور خدا نے جو حمام تھا اس کے منصوبہ کو نیز اس نے کر دیا۔ تو کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوم کفارہ یہ بھی ایک عید وہ مناتے تھے، اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں ان عیدوں کو وہ سیلیبریٹ کرتے تھے، لیکن ان میں سے 3 عیدیں بہت اہم تھی، اور یہ 3 عیدیں، عید فصح بہت امپورٹنٹ عید تھی۔ دور دراز کے علاقوں سے لوگ آتے، دور دراز کے ملکوں سے لوگ آتے اور اس عید کو سیلیبریٹ کرتے، اس عید کو مناتے، اور اسی لیے ہم نے اتوار کے روز ہم نے کھجوروں کے اتوار کے تعلق سے دیکھا کہ مسیح بڑے شاہانہ انداز کے ساتھ گدی پر سوار ہوئے، اور لوگوں نے جو ہے وہ اپنے کپڑے بچھائے، لوگوں نے کھجور کی ڈالیاں، اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں وہ نعرے لگا رہے تھے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ہوشنا، یہ نعرے وہ لگا رہے تھے۔ اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں ایک خاص سیلیبریشن عید فصح منائی جاتی تھی، اور پھر عید پینتیکوست یہ ایک خاص عید تھی، باقی عیدیں بھی وہ مناتے تھے، لیکن یہ خاص عیدیں تھی۔ نمبر 1 عید فصح، دوسری عید پینتیکوست، اور تیسری عید خیام۔ یہ 3 اہم عیدیں تھی جو خاص طریقے سے اس کی سیلیبریشن جو ہے وہ کی جاتی۔ لیکن بائبل مقدس میں عید فصح کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اگر خروج کی کتاب کو ہم دیکھیں، اور خروج کی کتاب اور اس کے 12ویں باب کو ہم دیکھیں اور اس کی پہلی آیت کو دیکھیں، تو کلام مقدس میں لکھا ہے پھر خدا نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا، یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہے۔ بس اسرائیلیوں کی ساری جماعت جب خداوند نے اپنے زور بازو سے بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر کی غلامی سے خداوند نے آزاد کیا، تو بلا کر بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں اس وقت حالات یہ تھے کہ لوگ ہر سال وہ قربانی دیتے، وہ برے ذبح کرتے، اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں اس طور سے ان کی مخلصی، ان کی رہائی ہو جاتی، لوگ اپنے گناہوں سے آزاد ہو جاتے۔ اور بلاخر بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر 12ویں باب میں اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے پھر خدا نے ملک مصر میں موسیٰ ہارون سے کہا کہ یہ مہینے تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہے۔ بس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک بنا دے۔ یہ حکم کیا گیا تھا کہ ہر کوئی ایک بنا لے، اور پھر کلام مقدس میں اور اگر کسی کے گھرانے میں بنا کو کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا تھا دونوں مل کر نفری کے شمار کے موافق ایک بنا لے۔ تم میں سے ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برے کا حساب لگانا۔ پھر بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ برا کس طرح کا ہونا چاہیے، وہ برا جو ہے وہ اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی عیب برا ہونا چاہیے۔ اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں 5ویں آیت میں لکھا ہے تمہارا برا بے عیب اور یکسالہ نر اور ایسا بچہ ہو، یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے۔ اور پھر کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 11ویں آیت کو دیکھیں تو 11ویں آیت میں لکھا ہے اور تم اسے اس طرح کھانا اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں سے پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے تم اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فصح خداوند کی ہے۔ یہ انسٹرکشن دی گئی، یہ ہدایات ان کو دی گئی کس طرح کا بنا ہونا چاہیے، کیسے تم نے کھانا ہے، فیملی کے مطابق آپ نے لینا ہے۔ اگر فیملی چھوٹی ہے تو پھر اور بھی جو
جو ہمسائے ان کو ساتھ شریک کر دینا۔ تو کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں پھر 14ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ لکھا ہے اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر مانا۔ تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا۔ بائبل مقدس میں یہ انسٹرکشن دی گئی، یہ ہدایات ان کو دی گئی، اس طور سے تم نے فصح جو ہے منانی ہے۔ تو کلے خدا یسوع کا انتظام کیا اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یوحنا کی 20 باب 16 آیت میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے ایک ڈیوائن پلان کیا، خدا نے ایک الہی منصوبہ بنایا۔ اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ مسیح صلیب پر جاتے، اس سے پہلے کہ مسیح قربان ہوتے، اس سے پہلے کہ مسیح اپنے آپ کو پیش کرتے، اس سے پہلے بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں مسیح نے کہا میری آرزو تھی، میری خواہش تھی، میں تمہیں کچھ انسٹرکشن دینا چاہتا تھا، میں تمہیں کچھ ہدایات کرنا چاہتا تھا اس سے پہلے کہ میں صلیب پر جاؤں، تو میں تمہیں کچھ ہدایات دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ 5 قسم کی باتیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں۔ مسیح کی آرزو، کیا آرزو تھی مسیح کی؟ تو پہلی یہاں پر جو آرزو ہم دیکھتے ہیں مسیح کی وہ یہ تھی کلام مقدس میں، کیونکہ ان میں ایک آرگومنٹ چل رہا تھا۔ آرگومنٹ کیا تھا؟ آرگومنٹ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی ہم میں بڑا کون ہے۔ یہ بات ان کے اندر آنی شروع ہو گئی اور ہم کلام مقدس میں بہت سے شاگرد مسیح کے پاس آ کر کہتے ہیں مسیح جناب ہمیں یہ تو بتا دیں۔ میں نے تو سب سے آخری اگر دیکھا جائے چرچز کا حال دیکھا جائے، کلیسیوں کا حال دیکھا جائے تو آپ بھی کئی دفعہ ہم اگر ہر سال سے چرچ میں آ رہے ہیں تو پھر ہم کئی دفعہ جو نیو کمرز ہیں کئی دفعہ ہم ان کو کہتے ہیں یہ جمعہ آیا چلے لائے، تو ہم تو اتنے سالوں سے چرچ کے ساتھ، تو یہی کچھ باتیں ان کے اندر تھی۔ اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں وہ تکرار کرتے آپس میں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے، ان کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ جی ہم میں بڑا کون ہے۔ تو کلام مقدس میں لوکا کی انجیل 22 باب اگر 15 آیت سے 24ویں آیت تک دیکھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے اس نے ان سے کہا میری بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤ، اور ان میں یہ تکرار کی ہوئی کہ ہم میں بڑا کون ہے۔ اور بلا کر بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں مسیح نے ان کو ٹیچ کیا، سب سے پہلے اس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کو چھوٹا بننے کی ضرورت ہے۔ اور ایسی صورتحال میں مسیح نے ایک شخص کو لیا، ایک شاگرد کو لیا اور ساتھ ایک بچے کو کھڑا کیا۔ تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں مسیح نے کہا جو کوئی اس بچے کی مانند خدا کی بادشاہت کو قبول کرتا ہے وہ بڑا ہے۔ کلام مقدس میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت مسیح ان کی مینٹالٹی کو چینج کرنا چاہتا تھا، ان کی سوچ کو بدلنا چاہتا تھا، ان کے خیالات کو بدلنا چاہتا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا ان میں آپسی آ جائے، ان میں انکساری آ جائے، ان میں ایک دوسرے کی آنرشپ آ جائے، رسپیکٹ آ جائے کہ وہ مجھ سے برتر ہے۔ تو کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں یہ حکم مسیح نے دیا، اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ تکرار، یہ بحث و تکرار ان کے اندر تھی، مسیح نے یہ کنفیوژن ان کے اندر سے نکالی، اور مسیح نے کہا کہ جو تم میں بڑا ہونا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا کرے، حلیم ہو جائے، فروتن ہو جائے، عاجز ہو جائے، انکسار ہو جائے۔ اور اگر وہ اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے، انکسار کرتا ہے، آسمان پر اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، آسمان پر وہ بڑا کیا جائے گا، اس کو رسپیکٹ دی جائے گی۔ بائبل مقدس میں اس کے تعلق سے
ہم پڑھتے ہیں اور بھی بہت سے لوگوں کے تعلق سے دیکھتے ہیں پترس اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا، اور کلام مقدس میں اسی لیے پترس کیونکہ مسیح کے ساتھ ذرا زیادہ اس کی رفاقت کی، مسیح کے زیادہ قریب تھا پترس، تو اسی لیے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کو اکثر جب مسیح اس کو کہتے ہیں پترس اپنی تلوار کو میان میں کر لیں، یہ اچھا نہیں ہے، نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، مسیح یہ تو ویسے میں نے ویسے اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہے، کوئی حلیمی نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت کچھ سمجھتا تھا، اور بلاخر مسیح نے ایک دن اس سے پہلے کہ مسیح پکڑوائے جاتے مسیح نے کہا پترس اس تلوار کو میان میں کر لیں، یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، اپنے آپ کو عاجز کر لے، اپنے آپ کو انکسار کر لے، حلیم ہو جا، اگر حلیمی تیرے اندر آ جائے گی تو پھر تجھے جو ہے وہ برکت ملے گی۔ لیکن بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کان لا کے پھر حلیمی آئی، بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں جب مسیح کو پکڑنے کے لیے آئے تو یہی پترس تھا، ایک نوکر کے کان کو اڑا دیا، اور جو ہی کان کو اڑا دیا تو مسیح نے اس کے کان کو لیا، دوبارہ اس کو لگایا اس کی جگہ پر، تو مسیح نے پلا کر اس سے کہا پترس اپنی تلوار کو میان میں کر دے، کیونکہ جو تلوار سے کاٹتے ہیں وہ تلوار سے قتل کیے جائیں گے۔ حلیمی اور عاجزی کی ضرورت ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم دنیا میں بڑے ہو، اگر اپنی شناخت چاہتے ہو، اگر اپنی پہچان چاہتے ہو، ہمبلنس کا ہونا یہ بہت ضروری ہے، عاجزی کا ہونا یہ بہت ضروری ہے، انکساری کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں مسیح نے اس کی ایگزامپل بھی دی، بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل 13واں باب 4 اور 5 آیت میں خاکساری کا اعلیٰ نمونہ بھی مسیح نے پیش کیا، اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں اگر یوحنا کی انجیل 13واں باب اور اس کی 4 اور 5 آیت کو دیکھیں تو یسوع نے دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا، اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے کیا دھوئے، یہ خاکساری کا اعلیٰ نمونہ پیش اس نے کیا، اس نے پاؤں دھوئے اور جو رومال کمر میں باندھا تھا اس سے ان کے پاؤں سے پاؤں صاف کیے۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں مسیح نے کس کی ایگزامپل دی، مسیح نے کہا آپ کو عاجز ہونے کی ضرورت ہے، میں بہت کچھ ہوں، بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں قادر مطلق خداوند ہوں، قدرت والا ہوں، میرے فرمانے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے فلپیوں کے نام پولس رسول کے خط کو اگر دیکھیں تو کلام مقدس کی طرح فلپیوں کے نام پولس رسول کے خط کو نکالیں اور اس کا 2 باب اور اس کی 5 آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، اس نے اگرچہ خدا کی صورت میں تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو کیا کر دیا، اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، موت صرف موت نہیں بلکہ صلیبی موت جو ایک لعنتی موت تھی، گناہ ہمارے، بدیاں ہماری، ناراضگی ہماری، غلط کام ہم نے کیے تھے، لیکن سب کچھ کو مسیح نے اپنے کندھوں کے اوپر لے لیا۔ مسیح نے سب کچھ کو کہا میں ان کے لیے فدیہ دینے کے لیے تیار ہوں، میں ان کے لیے عصا کا برہ بن کر میں دنیا کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تجھے دنیا کے لیے قربان ہونے پڑے گا، میں تجھے اس لیے یہ مشن دے کر اس دنیا میں بھیجتا ہوں،
تجھے دنیا کے لیے ایگزامپل بننا پڑے گی، دنیا کے لیے قربانی دینی پڑے گی، دنیا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا، تجھے صلیب کا دکھ سہنا پڑے گا، تجھے اذیت دی جائے گی، دکھ دیے جائیں گے۔ اور اسی لیے تو گیتسمنی باغ میں اس نے اپنے باپ سے التماس کی اور اس نے کہا باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن پھر بھی میری مرضی نہیں بلکہ باپ تیری مرضی پوری ہو، میں تیری مرضی کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، جس نام کے نام پر ہر ایک اٹھنا چکے، ہاں آسمانیوں کا، ہاں زمینیوں کا، ہاں ان کا جو زمین کے نیچے ہے، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ تو کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں اس کی ایگزامپل بھی اس نے دی۔ مسیح نے خود ایسا کیا۔ جب بیپتسمہ کے تعلق سے دیکھتے ہیں، جب بیپتسمہ جو ہے وہ مسیح نے لیا تو مسیح نے یہ حکم دیا کہ تمہیں بھی بیپتسمہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم بیپتسمہ لیتے ہیں، جب ہم جو ہے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو یہ جب نجات دہندہ قبول کرنے کے بعد بیپتسمہ لیتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے اب میں مسیح میں مر چکا۔ اسی لیے تو پولس خدا کا خادم کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، میں اب مسیح میں مر چکا ہوں۔ اور جب گردہ دینے کے بعد جب اس کو باہر لایا جاتا ہے تو اب میں مسیح میں جی اٹھا ہوں، میں مر بھی گیا ہوں، میری خواہشات مر گئی ہیں، میرے خیالات ختم ہو چکے ہیں، اب میری نہ تو خواہشات ہے، نہ خیالات ہے، نہ سوچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اگر اب زندہ ہوں تو میں مسیح کی خاطر جو ہے وہ زندہ ہوں اور مسیح میرے اندر ہے، میں مسیح کے لیے زندگی گزار رہا ہوں۔ تو کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح نے اس کا عملی نمونہ بھی اس نے دیا، خاکساری کا اعلیٰ نمونہ اس نے پیش کیا۔ تو پہلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر یہ تکرار تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے ہم نے بڑا کون ہے۔ اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح نے اس کا عملی نمونہ انہیں پیش کیا۔ اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں واضح ہدایت کی کہ تم پر یہ فرض ہے، تمہیں بھی ایسا کرنے کی ضرورت ہے، تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ یوحنا کی انجیل 13واں باب 4 اور 15 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی کیا ہے؟ تم پر کیا ہے؟ تم پر کیا ہے؟ تم پر فرض ہے۔ بلند آواز سے بولیے گا تم پر فرض ہے، نہیں تو رہتا نہیں، تم پر بھی فرض ہے کہ تم ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک کیا دیا ہے؟ ایک نمونہ دیا ہے، ایسا ہی مزاج رکھو۔ پولس جب فلپے کلیسیا کو خط لکھتا ہے تو فلپے کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے ان کو کہتا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ تو یہاں پر یوحنا خدا کا خادم وہ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ سکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو۔ یہ اس نے واضح ہدایت ہمیں کی ہے کہ تمہیں بھی ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خاکساری کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے اور مسیح نے اسے فرض قرار دیا ہے، یہ ضروری ہے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ ہم حکمت لینا چاہتے ہیں یا حکمت کرنا چاہتے ہیں؟ کئی دفعہ ہم حکمت لینا چاہتے ہیں کہ جی یہ حکمت مجھے دے دی، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ ناقصدار ہمیں حکمت کرنے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں اور متی کی انجیل 20واں باب
25वीं और 26वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर क्या करते हैं, क्या करते हैं, उन पर हुकूमत चलाते हैं। खादम बनने की जरूरत है। जो तुम्हें बड़ा होना चाहता है, जो ख्वाहिश करता है कि मैं बड़ा हूं, तो पहले उसको खादिम बनने की जरूरत है। इसीलिए कलाम मुकद्दस में फिलिपियों के नाम पौलुस के खत में हमें मसीह की शख्सियत में ये बात नजर आती है। उसने खादम की सूरत इख्तियार की, खादम बन गया, इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को क्या कर दिया, खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की। आज जरूरत ये है, हमें खिदमत लेने की जरूरत नहीं, बल्कि खिदमत करने की जरूरत है। और फिर बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं मसीह ने एक नया हुक्म दिया, और ये हमेशा हमेशा के लिए है। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि लूका की 22वां बाब 20वीं आयत में लिखा है, इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। एक नया अहद। और फिर बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं मत्ती की 26वां बाब 28वीं आयत में लिखा है कि क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। बकरों और बछड़ों के खून की जरूरत नहीं है। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं पहले बकरों और बछड़ों के खून की जरूरत थी और लोग बछड़ों को ज़िबा करते हैं। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं बिलाखिर जब मसीह ने बनी इस्राएल कौम को आजाद किया, और कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं मसीह ने उनको कहा तुम एक बर्रे को ज़िबा करना, और जब तुम बर्रे को ज़िबा करोगे तो अपने दीवारों की चौखट के ऊपर तुम क्रॉस का निशान बनाना। तो जब जो है वो फरिश्ता गुजरेगा तो जिस घर के दरवाजे की चौखट पर ये निशान लगा होगा वो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वो जिसके दरवाजे की चौखट पर निशान नहीं होगा वो मार दिया जाएगा, उसका पहलौठा मार दिया जाएगा। अगर उसका जानवर पहलौठा है वो मार दिया जाएगा, और अगर इंसानों में उसका बेटा या बेटी पहलौठे हैं वो मार दिए जाएंगे। तो कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि बिलाखिर खुदा ने इसका डिवाइन एक प्लान किया, और खुदा ने अपने प्यारे बेटे खुदा यीशु को भेजा। और इसीलिए इब्रानियों 10वां बाब 4 और 5 आयत में लिखा है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे, इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं मेरे लिए एक बदन तैयार किया। और जब हम शायर बानी में शामिल होते हैं तो ये हमेशा हमेशा के लिए हमारे बच्चे आपसे हमसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, हमारे बच्चे पूछते हैं और फैमिली मेंबर पूछते हैं, वो जिनको इस बात का इदराक नहीं है वो पूछते हैं इसका क्या मतलब क्या है। भाई तरसीम हंस रहे, मुझे यकीनन पता होगा और मैं जानता हूं इस बात को। उनका बेटा पूछता होगा क्यों आप शायर बानी लेते हैं, क्यों ये शीरा और रोटी आप खाते हैं। तो हमें मौका मिलता है कि ये हम सारी बातें इस फसा के ताल्लुक से अपने बच्चों के अंदर ये पेनिट्रेट करें और मुंतकिल करें, उनको सिखाएं, उनको बताएं इसके ताल्लुक से कि ये इसका मतलब क्या है। जब हम रोटी लेते हैं तो रोटी का मतलब ये है कि दादा के मसीह का बदन जो बनी हुई इंसान की मखलसी और नहाई के लिए ये तोड़ा गया। और फिर जब हम शीरा लेते हैं, शीरा इस बात की अलामत है कि ये मसीह का बेशकीमत लहू था जो बनी हुई इंसान के लिए बहाया गया। और इसीलिए कल हमने मुकद्दस में साफ तौर पर लिखा है मेरी यादगारी के लिए यही किया करा, मेरी यादगारी के लिए इससे यादगिरी होती है। और इसीलिए हम मुसलसल बाकायदगी के साथ हम शायर बानी में शामिल होते हैं और उस रास्तबाजी को हम पूरा करते हैं। तो कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि ये एक नया अहद है जिसे हम जो है वो पूरा करते हैं, और पाक इशा से हमारा उसका रिश्ता जाहिर होता है। जब हम
شاعر بانی لیتے ہیں تو ہم ایک بندن میں ہم بند جاتے ہیں. کلام مقدس میں یوحنا کی 6 باب اور اس کی 54 آیت سے 56 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. جو میرا گوشت اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں کیا رہتا ہے؟ وہ مجھ میں کیا رہتا ہے؟ وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں قائم رہتا ہوں. اور اسی لیے یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے جو ڈالی مجھ میں قائم ہے وہ کیا لاتی ہے؟ وہ پھل لاتی ہے. اور خداوند کو پھلدار زندگی کی ضرورت ہے کہ ہم پھل لائیں، ہم دوسروں کو مسیح کے پاس لانے کا ذریعہ بنے، دوسروں کو مسیح کے تعلق سے بتائیں. عید فصح کے تعلق سے شاید آپ کے پاس کوئی آتا ہے جس کو آج تک یہ مکاشفہ نہیں ملا، آپ اس کو بتا سکتے ہیں مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا. ڈھیروں ایسے لوگ ہیں، ڈھیروں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ مکاشفہ نہیں ہے. اسی لیے اگر کوئی بھی ایسا تہوار ہو کوئی منانا چاہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس یہ مکاشفہ نہیں ہے، ان کے پاس اس بات کا ادراک ان کے پاس نہیں ہے. پھر کلام مقدس میں جو پہلا باب 10ویں آیت میں لکھا ہے اب آئے بھائیو یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں فرقے نہ ہو بلکہ باہم یک دل اور یک جائی رہو اور کامل بنے رہو. یک دل رہو، ایک ہو کر زندگی بسر کرو. تو پھر اگلی بات جو ہم دیکھتے ہیں لاسٹ پوائنٹ یہ ہے، اس سے مسیح کی موت کا اظہار اور اس کی دوسری موت کا انتظار ہمیں نظر آتا ہے. جب ہم جو ہے فصح میں شامل ہوتے ہیں، جب ہم روٹی توڑتے ہیں، جب بائبل اور یہی مسیح ان کو سکھانا چاہتا تھا. مسیح نے کہا مجھے میری بڑی آرزو تھی. یہ ورڈز بندہ اس وقت کہتا ہے جب ایک گریٹ ڈیزائر انسان کے اندر سے نکلے. اور مسیح نے کہا میری بڑی آرزو تھی، میری بڑی خواہش تھی اس سے پہلے کہ میں دکھ سہوں، اس سے پہلے کہ میں صلیب پر لٹکایا جاؤں، اس سے پہلے کہ میرے ہاتھوں میں تیر لگے، اس سے پہلے کہ میرے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا جائے، اس سے پہلے کہ میری پشت پر ایک کم 40 کوڑے لگے. میری ایک ڈیزائر تھی، میری خواہش تھی کہ میں تمہارے ساتھ یہ وقت گزاروں، فصح میں تمہارے ساتھ گزاروں. اور اس سے اس کی موت کا اظہار اور اس کی دوسری آمد کا انتظار ہمیں نظر آتا ہے. پہلا کرنتیوں 11واں باب 26ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا کیا کرتے ہو؟ اس کی موت کا اظہار کرتے ہو. اور پھر فلپیوں 30 باب 20 آیت میں لکھا ہے کیونکہ ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں. کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں مسیح نے ان کو ایک سیمپل دی اور مسیح نے کہا کہ جب آپ اس میں شامل ہوتے ہیں تو اس سے میری موت کا اظہار ہوتا ہے. اور پھر یاد رکھیں میں مر کر میں جی اٹھوں گا. یہ نہیں ہے کہ میں قبر میں پڑا رہوں گا، میں قبر میں ہی رہوں گا، ناٹ ایٹ آل. میں تیسرے دن، اور اسی لیے بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں اس نے للکار کر اور پکار کر کہا اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اس کو کتنے دنوں میں تعمیر کر دوں گا. وہ کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، 40 برس لگے. تو یہ کیسے مسیح یہ باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اس کو تیسرے دن. در حقیقت مسیح اپنے بدن کے تعلق سے کہہ رہے تھے اور بائبل مقدس میں اسی لیے صاف طور پر لکھا ہے تم خدا کا کیا ہو؟ مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. تم خدا کا مقدس ہو. اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں اسی لیے مسیح نے واضح طور پر کہا کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو. ان لوگوں کو سمجھ نہیں لگی اور ان لوگوں کو بالکل اس کا ادراک نہیں ملا تو کہنے لگے یہ کیسی باتیں مسیح کر رہے ہیں. تو در حقیقت مسیح
اپنے بدن کے تعلق سے مسیح بات کر رہے تھے، موت کا اظہار، اور اس کی دوسری موت کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں پہلی بار اس کی موت کا اظہار ہوتا ہے، اور پھر اس کی دوسری آمد کا ہم انتظار کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم للکار کر اور پکار کر کہتے ہیں مسیح آ۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں 10 سواریوں کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ ان میں 5 عقل مند تھی اور 5 کیا تھی؟ بے وقوف تھی۔ جو عقل مند تھی انہوں نے اپنی پوری پریپریشن کی، لیکن جو بے وقوف تھی انہوں نے مکمل پریپریشن اپنی نہیں کی، اپنی پوری تیاری نہیں کی، اور بلاخر دلہا آ گیا۔ یاد رکھیں، میں بھی اور آپ بھی اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ ایسی دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے جس کے بدن پر نہ کوئی داغ، نہ کوئی دھبا، نہ کوئی جوری ہو۔ پاک کلیسیا کو لینے کے لیے وہ آ رہا ہے۔ آج اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے تو اپنے آپ کو قربان کر دیا، اس نے اپنا آپ دے دیا۔ کیا ہمیں یہ ادراک مل چکا ہے؟ یہ بھید ہمارے پاس ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں فسح کے برے کے تعلق سے کہ مسیح فسح کا برا جو دنیا کے لیے قربان ہوا، اس کا ادراک کیا آپ کو مل چکا ہے؟ اگر آج تک اس کا ادراک آپ کو نہیں ملا تو آج ضرورت ہے اس کو جاننے کی، اس کو پہچاننے کی، اس کی موت کے تعلق سے جاننے کی ضرورت ہے، اور اس حقیقت کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس میں مضبوط ہوتے چلے جائیں اور خدا کے نام کو جلال دیں۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔